أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، آج جس موضوع پر خاکسار کو کچھ گزارشات کرنی ہیں اس کا عنوان ہے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کسی بڑی ہستی سے ملاقات کا متمنی اور اس سے دوستی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ مشہور شخصیات، بااثر افراد اور مقتدر ہستیوں سے ملنے کے لیے بہت کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں۔ بسا اوقات کئی گھنٹے قطاروں میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، کئی دن ایسے لوگوں کے دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں، صرف اس امید پر کہ شاید ان کی ایک جھلک نصیب ہو جائے، شاید ان سے ایک لمحے کی ملاقات میسر آ جائے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کو ایسی ملاقات کے متمنی لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان سے دوستی تو درکنار ایک دفعہ ملنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی، اور یوں وہ تمام چاہتیں، وہ تمام تمنائیں، تمام انتظار مایوسی میں بدل جاتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر امریکہ کے صدر یا انگلستان کے بادشاہ یا دنیا کے سب سے مشہور و معروف آدمی کا ہمیں یہ پیغام ملے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں، تو ہم پھولے نہیں سمائیں گے، ہر ایک کو بتاتے پھریں گے کہ ہمیں فلاں صاحب حیثیت شخص کا بلاوا آیا ہے، اس نے ہم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ سب تو دنیاوی حیثیت کے لوگ ہیں، آج ہیں کل نہیں، آج اگر صاحب اقتدار اور اختیار ہیں تو کل سلاخوں کے پیچھے، آج اگر دنیا کی دولت کے خزانے ان کے پاس ہیں تو کل اسی دولت کے لٹنے پر بے بسی سے رو رہے ہوں گے، آج مشہور ہیں تو کل غیر معروف۔ لیکن اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کو نہ زوال ہے نہ فنا، جس کی طاقت کبھی کم ہوگی نہ اس کے خزانوں میں کمی آئے گی، جس کا ہر کوئی محتاج ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اگر وہ ہم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرے، وہ ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، وہ ہمیں اپنا دوست کہے، تو اس سے بڑھ کر ایک کرم خاک کی اور کیا عزت افزائی ہوگی۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز کی بات ہوگی۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی بات کی ہمیں خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنی دل کو تسلی دینے والی ہے یہ بات، کتنا روح افزا اور فرحت بخش ہے یہ پیغام کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں مومنوں کا دوست ہوں۔ اب اگر خدا کی دوستی چاہیے تو ہمیں مومن بننا ہوگا، محض الفاظ اور دعووں سے نہیں بلکہ افعال اور کردار سے۔ معزز سامعین، حقیقی دوستی وہی ہے جو آخرت تک ساتھ نبھائے، اور وہ صرف خدا کی ہی ہو سکتی ہے۔ جب خدا ہمارا دوست بن جائے گا تو پھر دنیا کے عارضی سہاروں، وقتی تعلقات اور فانی لوگوں کے پیچھے ہمیں بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔
بھلا جس کو ایک بیش قیمت خزانہ مل جائے وہ کوڑیوں کے پیچھے بھاگے گا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حقیقت کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر قدم میں تمہارا مددگار ہے۔ یہ پیارا خزانہ تقویٰ کی باریک راہوں میں چھپا ہوا ہے، بس متقی بنو اور اس خزانے تک رسائی حاصل کر لو۔ وہ پاک ہستی ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ اس کا دوست بننے کے لیے ہمیں اپنی صبحوں کو بھی پاک کرنا ہوگا اور اپنی شاموں کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو اسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چاہیے کہ ہر صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ بس آئیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کریں۔ دراصل خدا کے انبیاء کی بعثت کی بنیادی غرض ہی لوگوں کو خدا سے ملانا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے آئے۔ اسی لیے جب ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں۔ اسی بات کو ایک دوسری جگہ آپ نے یوں بیان فرمایا کہ میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف راہبری کرتا ہوں۔ سامعین کرام، کئی ایسے لوگ جو خدا کی ہستی سے دور ہو چکے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خدا واحد کے پرستار بن گئے۔ وہ جنہوں نے صرف سنا تھا کہ خدا ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ خدا واقعی ہے۔ ان میں سے صرف ایک کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ریاست قلات کے قاضی القضاء عبدالعلی اخوان زادہ نے مستوں کے ایک بڑے مجمع میں علی اعلان آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سارے صوبہ سرحد میں آپ کو کوئی روحانی پیر نہیں ملا؟ کیا آپ نے پنجاب میں جا کر ایک پنجابی مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حضرت مولوی صاحب نے جو جواب دیا وہ کسی کتابی علم سے نہیں دیا، بلکہ دل کی گہرائی اور ذاتی تجربے سے دیا، اور وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دراصل بات یہ ہے اخوان زادہ صاحب، مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا تھا۔ میں ہر مذہب میں اس کو ڈھونڈتا رہا، ہر مذہب مجھے پرانے قصوں کی طرف لے جاتا۔ میں ہر ایک سے پوچھتا کہ کیا وہ خدا اب بھی بولتا ہے، تو وہ کہتے اب نہیں بولتا۔ میں مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے ہر ایک کے پاس گیا، سب نے کہا وحی کا دروازہ بند ہے۔ تب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک فلسفہ ہے جو پرانے قصوں پر منحصر ہے۔ میں ان قریب دہریہ ہونے والا تھا، پیچھے سے ایک نرم ہاتھ نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا، کیوں محمد الیاس، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا، خدا کی حقیقت معلوم ہو گئی، وہ فلسفہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ جس سے پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ خدا پہلے بولا کرتا تھا، اب نہیں بولتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اور یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی تھے، اور کہا، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، وہ خدا اب بھی بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب عبدالعلی اخوان زادہ صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدا مجھ سے کلام کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ہے جو دعوے سے کہے کہ خدا اس سے بولتا ہے؟
جب حضرت مولوی صاحب نے یہ سوال مجمع کے سامنے پیش کیا تو تمام مجمع پر سناٹا چھا گیا، نہ کوئی حرکت ہوئی، نہ کوئی زبان ہلی۔ کچھ دیر ایسے ہی خاموشی رہی اور کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تب حضرت مولوی صاحب نے فرمایا، میں ایسے مسلک اور ایسے فرسودہ اسلام کو جو صرف رسوم اور بدعات کا اسلام رہ گیا ہے کیا کروں، جس میں خدا کلام نہیں کرتا، اور کیوں نہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اسلام کو قبول کروں جو حقیقی اسلام ہے، جس سے خدا ملتا ہے اور پیار اور محبت کے کلام سے نوازتا ہے۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ سامعین کرام، یہ بات صرف حضرت مولوی الیاس خان صاحب تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہم میں سے ہر ایک نے اس خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنا ہے، اس کی محبت حاصل کرنی ہے، اس کا دوست بننا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی پیروی کرنا ہوگی، اس کی عبادت کرنی ہوگی، اپنی نمازوں کو سموار کر ادا کرنا ہوگا، تہجد اور نفل سے خدا کا قرب حاصل کرنا ہوگا، قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہوگا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، ان پر درود بھیجنا اپنا معمول بنانا ہوگا، خلق اللہ سے محبت اور شفقت سے پیش آنا ہوگا، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور قریبیوں سے خدا کی خاطر اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ جب ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو ہم اللہ کے دوست اور اس کے پیارے بن جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل تمام اہل آسمان میں یہ ندا کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، خدا فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام اہل آسمان بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس شخص کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ اور اس کے فرشتوں کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اہل زمین بھی خدا کے اس پیارے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے ایسے پیاروں اور دوستوں کی طرف خود لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اگر میری محبت کے خواہاں ہو، اگر مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میرے فلاں دوست کے پاس جاؤ۔ اس امر کی شہادت حافظ محمد یار صاحب نے دی۔ وہ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ غالباً 1977-78 کی بات ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کا دور خلافت تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو خدا کی محبت کی خاطر قرآن کریم پڑھایا کرتا تھا بغیر کسی اجرت کے، مگر جب بھی میں قرآن پڑھتا یا پڑھاتا تو سوچتا کیا خدا، اتنی بڑی کتاب تو نے نازل کی ہے، اس کا مطلب ہے تو بولتا ہے، کبھی رحم کر اور ہم سے بھی کلام کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا سال تک کی اور پھر وہی ہوا جو عاشقوں کی دعا کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ایک دن خدا تعالیٰ نے انہیں آواز دی کہ انا الموجود، یعنی اے میرے بندے میں موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ آواز آئی تو میرے دل پر ایسی ٹھنڈ پڑ گئی جیسے سینکڑوں سال سے مردہ زمین پر بارش پڑ جائے۔ میں نے فوراً یہ دعا کی کہ اے خدا، اگر یہ تعلق بن گیا ہے تو پھر کبھی ٹوٹے نہ۔ کہتے ہیں اس پر مجھے آواز آئی، ان کنت عبدی اذهب الی عبدی اسمہ ناصر وہو فی ربوہ، یعنی اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے اس بندے کے پاس جا جس کا نام ناصر احمد ہے اور وہ ربوہ میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی، نہ کبھی ربوہ کا نام سنا، نہ کسی ناصر احمد کو جانتا تھا۔ میں نے خدا سے کہا کہ اے اللہ، اب اس تک پہنچنے میں تو ہی میری رہنمائی کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور وہ پوچھتے پوچھاتے ربوہ پہنچ گئے۔ وہ غالباً جمعرات کا دن تھا۔
جب دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سوموار سے پہلے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو واپس جانا ہے، لیکن ملاقات کی کوئی سبیل نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ دل غمگین ہوا کہ خدا نے کہا تھا کہ میرے اس بندے سے مل کر آنا، لیکن میں تو شاید غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی پیر ہوں گے، کوئی بزرگ ہوں گے، بڑا سا ان کا ڈیرا ہوگا، کوئی حکا شکا رکھا ہوگا، جاؤں گا سلام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مایوس ہو گیا۔ پاس ہی ایک مسجد تھی، یعنی مسجد اقصیٰ، وہاں جا کر نماز پڑھی اور لمبی دعا کی کہ اے خدا، میں تو تیرے بتانے پر یہاں آ گیا ہوں، اگر واقعی یہ جگہ ٹھیک ہے تو پھر اپنے اس بندے کو بھی تو بتا کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ چنانچہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور اب وہ نماز پڑھ کے باہر جا ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ تمہیں اسی دفتر میں واپس بلایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور ان کو حضور کے کمرہ ملاقات میں بھیج دیا گیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ بتائیں کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو جب اس جگہ پر پہنچے کہ ان کنتا عبدی اذهب الی عبدی اسمہ ناصر، کہ اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے اس بندے کے پاس جا جس کا نام ناصر احمد ہے۔ تو حضور نے پوچھا اللہ نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید میں دھیما بول رہا ہوں، میں نے دوبارہ سارا واقعہ بیان کیا، لیکن پھر جب اسی جگہ پہ دوبارہ پہنچا کہ اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے اس بندے کے پاس جا جس کا نام ناصر احمد ہے، تو حضور نے دوبارہ پوچھا اللہ نے کیا کہا؟ حافظ صاحب مکمل غض بصر کیا کرتے تھے، آنکھیں اٹھا کر کم ہی دیکھتے تھے اور حضور کو بھی دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو جب 3-4 دفعہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو سمجھے کہ شاید حضور کو کم سنائی دیتا ہے، تو اچانک انہوں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس بات پر کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے۔ ان الفاظ کو حضور فرط محبت کی وجہ سے بار بار سننا چاہتے تھے۔ بہرحال جب ملاقات ختم ہوئی تو حضور نے ان کو ایک دھوتی، ایک کرتا اور ایک پگڑی اپنی طرف سے عنایت کی، جو کہ اس زمانے کا ایک پورا لباس تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ جو بھی احمدی ہوتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں؟ تو اس پر حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرح بھیجے جاتے ہیں، ان سے ہم ایسا سلوک کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو خود آتے ہیں تو پھر وہ اپنی بساط کے مطابق فیض حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت کے حصول کے لیے خلیفہ وقت سے تعلق بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت میں خدا کا سب سے پیارا اور اس کا دوست ہوتا ہے۔ سامعین کرام، محبت کی راہوں کے مسافر یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی دل میں سما جاتا ہے تو انسان ہر وقت اس کے خیالوں میں مگن رہتا ہے، اس کا ذکر کیے بغیر چین نہیں آتا۔ خدا سے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، اس کی یاد میں آنسو بہائے جائیں، اور یہ آنسو خدا کو بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں اور وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اسی کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ قیامت والے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن پر خدا تعالیٰ اپنا خاص سایہ رحمت کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پس اے خدا سے محبت کے خواہش مندو، اے خدا سے دوستی کی تڑپ رکھنے والو، اس محبوب کو ذرا تنہائی میں بھی تو یاد کرو، کیونکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے جذبات اور محبت کی سرگوشیاں خدا کو بڑی پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کھانے پینے کے لیے پیش کروں۔ اگر تو بیمار ہو تو میں تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو تو میں صبح و شام تمہارے لیے کھانے بنا کر لاؤں۔ میری تمام بکریاں تیری ذات پر قربان۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے، تم تو کفر کی باتیں کر رہے ہو۔ چرواہا یہ سن کر نادم ہوا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، تمہارا کام تو بندوں کو مجھ سے ملانا ہے۔ اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے، اس چرواہے کو ڈھونڈا اور فرمایا تمہیں اجازت ہے کہ تم جس طرح چاہو اپنے اللہ سے مخاطب ہو اور اسے یاد کرو۔ حضرات، ذرا سوچیں اور اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیا کبھی ہم نے بھی اپنے خدا سے ایسے پیار و محبت کی باتیں کی ہیں؟ ایک وہ بھی تو محبت ہے جو انسان اپنی بیوی بچوں سے کرتا ہے، ان سے دکھ سکھ کی باتیں کرتا ہے، ان سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے مولا سے بھی ایسے عشق کا اظہار کیا ہے؟ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے ایک حالیہ خطبے میں میر محمود احمد ناصر صاحب کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذکر کیا تھا کہ جب بھی اپنے قلم میں سیاہی بھرتے تو جو پہلا لفظ لکھتے وہ اللہ ہوتا، اور کئی اوراق اور ڈائریوں پر کئی لائنوں میں صرف لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اور کمرے میں ایک فقرہ لکھا تھا کہ اے میرے اللہ تیامو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے، یعنی آئی لو یو، کہ اے خدا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس محبت میں جس ہستی نے سب سے زیادہ ترقیات حاصل کی وہ ہمارے سید و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خدا کی محبت آپ کا اوڑھنا اور بچھونا ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی برملا اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ عاشقہ محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔ خدا سے یہ دوستی اس قدر پیاری تھی کہ آپ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ الی الرفیق الاعلیٰ، الی الرفیق الاعلیٰ، کہ میں اپنے پیارے دوست کی طرف جاتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ تو خدا کے محبوب بندوں کی اپنے مولا سے محبت کی ایک جھلک تھی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا خدا سے اپنا ایک ذاتی تعلق ہے۔ کوئی اس سے ایک طریق سے محبت کرتا ہے تو کوئی دوسرے طریق سے، لیکن ایک بات قطعی ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ایک ایسی پیاری ہستی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی پیار کرنے والی ذات نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی وفادار دوست نہیں۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہر کوئی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مشہور انگریزی نظم فٹ پرنٹس ان دا سینڈ میں شاعر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ وہ خواب میں اپنے آپ کو خدا کے ہمراہ سمندر کے کنارے ریت پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور آسمان پر اپنی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان کو فلم کی طرح چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کہ ریت پر دو لوگوں کے قدموں کے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ جب بھی وہ زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا تو ایسے وقت میں دو لوگوں کے قدموں کے نشانوں کی بجائے صرف ایک شخص کے قدموں کے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ تو وہ بڑا رنجیدہ ہو کر خدا سے شکوہ کرتا ہے کہ اے خدا، جب میں زندگی کے کٹھن ترین مراحل میں سے گزر رہا تھا، جب مجھے تیری سب سے زیادہ ضرورت تھی، اے خدا تو نے بھی اوروں کی طرح میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اے خدا، تجھ سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے بندے، میں واقعتاً تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نے مشکلات میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب تو اپنے مشکل وقت میں صرف ایک شخص کے قدموں کے نشان دیکھتا ہے تو وہ تیرے قدموں کے نشان نہیں، وہ میرے قدموں کے نشان تھے، کیونکہ اس مشکل وقت میں تجھے اپنی گود میں اٹھا کر چلا اور خود تمہیں سنبھالا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے پیار بھرے سلوک کو ایک جگہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ کبھی بھی اپنے مخلص بندوں اور دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ مشکل وقتوں میں ان کی ڈھارس بن جاتا ہے، ابتلاؤں میں ان کو سرخرو کرتا ہے،
ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں غلبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء جو حقیقت میں اس کے سب سے پیارے تھے، ان کی زندگیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ خدا نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ کیا اس نے اپنے پیارے حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب سے نجات نہیں دی تھی؟ کیا اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نہیں بچایا تھا؟ کیا اس نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے نجات نہیں دی تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے اسے غرق نہیں کیا تھا؟ کیا اس نے اپنے پیارے مسیح کو صلیب سے نہیں بچایا تھا؟ کیا اس نے اپنے سب سے پیارے دوست فخر الرسول ہمارے سید و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں سے محفوظ نہیں رکھا تھا؟ اور کیا اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی قدیم سنت کے تحت قدم قدم پر تائید و نصرت نہیں فرمائی تھی؟ کیا دشمن کے منصوبوں کو خائب و خاسر نہیں کیا تھا؟ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک مقدمے میں ملوث کیا گیا، اور جو شخص مقدمہ دیکھ رہا تھا وہ آریہ مجسٹریٹ تھا۔ تو آریوں نے اپنے حامی مجسٹریٹ سے کہا کہ یہ شخص ہمارے لیڈر لیکھرام کا قاتل ہے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا شکار ہے، اب اس کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ اس مجسٹریٹ نے آپ کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس وقت آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضور خاموشی سے ساری باتیں سنتے رہے۔ جب یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے شکار ہیں، تو یہ لفظ سنتے ہی یکلخت آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، میں اس کا شکار ہوں؟ میں شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اور شیر بھی خدا کا شیر۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ایسا کر کے تو دیکھے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ کمرے کے باہر بھی لوگ چونک اٹھے اور حیرت کے ساتھ ادھر متوجہ ہو گئے۔ حضور نے کئی دفعہ خدا کے شیر کے الفاظ دہرائے، اور اس وقت آپ کی آنکھیں جو ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور نیم بند رہتی تھی، واقعی شیر کی آنکھوں کی طرح کھل کر شعلے کی طرح چمکنے لگیں، اور چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں کیا کروں؟ میں نے تو خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے ذلت سے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ بری کروں گا۔ ابھی اس واقعے کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ مجسٹریٹ جو آپ کو سزا دینا چاہتا تھا، اس کا تبادلہ ہو گیا، اور پھر اس کے عہدے کی تنزلی ہو گئی۔ وہ جو آپ کو سزا دینا چاہتا تھا خود سزا پا گیا۔ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ حضرات، یہ ہے خدا کا اپنے ولیوں کے ساتھ سلوک۔ اس کے دوستوں کا وہ دوست اور اس کے دشمنوں کا وہ دشمن بن جاتا ہے۔ جو اس کے پیاروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ خود ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے پیاروں سے دشمنی کرنے والوں کے متعلق فرماتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ عشق و محبت کے قصے اور دوستی وفاداری کی باتیں تو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن بحیثیت احمدی ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کیا۔ صرف زبانی دعووں یا بیعت کے الفاظ دہرانے سے تو ہم حقیقی احمدی نہیں بن سکتے۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو ہمارے احمدی ہونے کی گواہی دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے خالق و مالک سے اپنا پختہ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ ہمیں تقوی میں ترقی کرنی ہوگی۔ اسی بات کی ہمیں یاد دہانی کرواتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوی کی ضرورت ہے۔
خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے۔ پھر مزید فرمایا، یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی، ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ پس اے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، اے خدائے واحد سے محبت کا دم بھرنے والو، اے عشق الہی کے طلبگاروں اور اے خلافت حقہ کے پروانوں، آؤ کہ ہم ایسے اخلاق اپنائیں، تقوی میں اس قدر ترقی کریں، اپنے اندر ایسی پاک تبدیلی پیدا کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح ہم سے خوش ہو جائے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بیعت کا حق ادا کر دیا۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد پیدائش کو سمجھا اور اپنے خالق سے پختہ تعلق قائم کر لیا اور اس کے حقیقی دوست بن گئے، جس کے نتیجے میں اللہ بھی ان کا دوست بن گیا۔ یاد رکھیں کہ وہ جو خدا کے حقیقی دوست بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہوئے اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ سنو کہ یقیناً اللہ کے دوست ہی ہیں جن پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی پر عمل پیرا تھے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حقیقی دوستی اور محبت عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔